ویلکم بیک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں قیمتوں کی اور قیمتوں سے پریشان عوام کی کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور پریشانیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اسی حوالے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی نے بھی جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہے۔ ان کے احتجاج میں بھی کچھ منفرد ہے سلسلہ، اور ساتھ ہی انہوں نے جو کال دی ہے وہ شہر کے 15 مختلف مقامات پر ہیں۔ وہ کون کون سے مقامات ہوں گے، کتنی بڑی تعداد میں شہری اس مسئلے کے اوپر جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اسامہ رضی صاحب، ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں۔ سر، کہاں کہاں احتجاج کی کال دی گئی ہے یہ ذرا بتائیے گا، کہاں کہاں؟ اور بتایا جا رہا ہے گاڑیاں چھوڑ کے لوگ کھڑی کر دیں اپنی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، ملک میں عوام کے اوپر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عوام کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کی بقا کے لیے، اب کیونکہ زندگیاں داؤ پہ لگ گئی ہیں، جینے کے بنیادی جو اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس لیے سوائے احتجاج کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ احتجاج بھی بڑا پیسیو احتجاج ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جی نہیں سکتے، بالکل، اب ہم سے یہ صورتحال برداشت نہیں ہو سکتی، بالکل۔ چنانچہ ہم کسی کے اوپر آفینس نہیں کر رہے، اور کراچی کی جتنی بھی مین شاہراہیں ہیں، چاہے وہ شاہراہ فیصل ہو، شاہراہ یونیورسٹی روڈ ہو، راشد منہاس روڈ ہو، شاہراہ پاکستان ہو، جتنی اہم شاہراہیں ہیں، یہ کلفٹن والی روڈ ہے، ادھر ایم اے جناح روڈ ہے، یہ جتنی بھی مین آرٹریز ہیں، ان تمام مین آرٹریز کے اوپر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج ہوگا۔ اور احتجاج یہ ہے کہ لوگ اپنی گاڑیاں بند کر کے یہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہمیں جو ہے حکومت کے یہ فیصلے، حکمرانوں کے یہ مظالم، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ جو ایک غلامی کی زندگی ہماری بنا دی گئی ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ مطلب میں یہ تصور کروں کہ مطلب چکا جام جو ہے نا وہ سڑکیں بند کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی کل؟ نہیں، جماعت اسلامی تو بند کرنے نہیں جا رہی، یہ عوام کا احتجاج ہے۔ عوام اپنی گاڑیاں بند کر کے یہ کہیں گے کہ ہم سے پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا ہے، ہماری پیٹرول کے اندر جو ظالمانہ اضافہ ہے اس کو ختم کرو، اور ہم گاڑیاں نہیں چلا رہے جب تک تم پیٹرول میں کمی نہیں کرو گے۔ ہم اپنی گاڑیاں احتجاجاً علامتی طور پہ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بند کر رہے ہیں۔ مگر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اسامہ رضی صاحب یہ بتائیے گا، یقینی طور پہ پولیٹیکل فورس ہیں آپ اور ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، لوگ آپ کے مرکزی دفتر میں بھی آتے ہیں، یہ جو مزاج ہے اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں اس میں سے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نرمی آئیں گی ان احتجاج سے؟ بھائی، نرمی آئے یا سختی آئے، ابھی تک تو مزید سختی آئی تھی، شفافیت میں ان کے اضافہ ہوا تھا، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کیا جائے۔ یہ تو ان کا حال ہے، ان حکمرانوں کا۔ انتخابات کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا ہے، آپ کو پتا ہے وہ صاحب یو این او میں خطاب کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہے یا یہ اس طرح تو بھٹیار خانہ بھی نہیں چلتا۔ تو غلطی کہاں ہو رہی ہے پولیٹیکل فورسز سے اسامہ رضی صاحب؟ کہاں ہوئی یہ؟ آج نہیں ہوئی نا صورتحال، یہ تو ایک ٹائم لگا ہے، آج جا کے صورتحال ایک اسٹیج پر پہنچی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ صورتحال تو ڈیولپ ہوتی رہی۔ آپ ربر کو کھینچتے ہیں نا تو کھنچتا چلا جاتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کر اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں مزید کھنچ نہیں سکتا۔ آپ جتنا کھینچ سکتے تھے آپ نے کھینچ لیا، اب یا تو یہ ربر ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے یہ پھڑپھڑائے گا۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن کی طرف یہ حکمراں جو ہیں ہمارے، یہ اندھے، نابینا، ظالم اور سفاک حکمران جو ہیں، یہ چیزوں کو اس طرف لے جا چکے ہیں، جہاں اب راستہ نظر نہیں آ رہا مزید آگے بڑھنے کا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے پاس، عوام کے پاس جینے کے لیے سوائے احتجاج کے اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ مگر یہ اس ملک کی کہیں نہ کہیں یہ بدقسمتی نہیں ہے اس شہر کے عوام، اس لوگ ادھر کے عوام کی، کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، بلبلا بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ کس تکلیف میں ہیں لوگ،
پھر بھی وہ جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ ایسی پالیسی بنانے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ غلطی کہاں آ رہی ہے اسامہ رضی صاحب؟ آپ بھی ایک سینئر سیاستدان ہیں، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو پالیسی ساز نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے پالیسی سازی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ناجائز قابضین ہیں، ان ناجائز قابضین کی وجہ سے نہ پالیسی بن رہی ہے، اس ملک کی کوئی پالیسی ہے؟ یہ سسٹم کی خرابی ہے، ملک کی خرابی نہیں ہے۔ اور یہ سسٹم جو ہے یہ انہی آقاؤں کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ انڈیا میں تو سسٹم جو ہے وہ ریپلیس ہوا ہے، لیکن پاکستان میں سسٹم ریپلیس نہیں ہوا، انگریزوں کا سسٹم کنٹینیو ہوا ہے۔ اسامہ رضی صاحب میں آپ کی اگر بات سمجھ پا رہا ہوں، اسامہ رضی صاحب اگر میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں، مجھے سیکنڈ کر دیے گا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح لینڈ ریفارمز کی بات ہونی چاہیے، یہ وڈیرہ شاہی، یہ جاگیردارانہ سسٹم، یہ سرمایہ دارانہ سسٹم، اس کے اندر جو ہے قدغنیں لگنی چاہیے، ان کو محدود کرنا چاہیے، آپ اس پوائنٹ پر لا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہے؟ یہ بات دوسرے مرحلے کی یہ بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقتدار عوام کی رائے کے مطابق منتقل ہونا چاہیے، اقتدار عوام کو منتقل ہی نہیں ہوا، اقتدار کے اوپر بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا، اور اس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں شامل ہیں۔ اسی لیے اس ملک میں مارشل لا راج کرتے رہے۔ ابتدائی دنوں میں سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے قبضہ کیا، پھر اس کے بعد ایوب خان کے مارشل لا نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ لینڈ ریفارمز کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا؟ یہ سارا بوجھ ایک عام آدمی کے اوپر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس کا جواب جماعت اسلامی کیا دیتی ہے؟ نہیں، اس میں لینڈ ریفارم کا نعرہ ایک جعلسازی کا فراڈ نعرہ تھا۔ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ خود اس ملک کا بڑا جاگیردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جاگیر خود اس ملک کی بڑی جاگیروں میں سے ایک جاگیر ہے، بھٹو فیملی کی۔ وہاں پہ جاگیروں کے پاؤں چومتے ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں لوگ اپنا ماتھا، اپنا سر ان کے آگے زمین کے اوپر ٹکائے ہوئے ہیں۔ تو کیا جماعت اسلامی لینڈ ریفارمز کر پائے گی اسامہ رضی صاحب؟ لینڈ ریفارمز کہیں نہ کہیں ٹیکسز جو ہے یہاں پر ایک شکایت آتی ہے البتہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہاں ہم سے جو ہے وہ کہیں لیکنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، غلطی کہیں نہیں ہو رہی ہے، غلطی صرف ایک جگہ ہے کہ یہاں پہ اقتدار کے اوپر ایک بہت ہی محدود سی اقلیت نے انگریزوں کے جانے کے بعد قبضہ کر لیا ہے، اور وہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ناجائز قبضہ ہے، یہ حرام قبضہ ہے، اور یہ اصل جو اس کے وارث ہیں وہ عوام ہے جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے۔ اس ملک کے عوام کو جو ہے یہ تو جمہوریت ہے اور ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے، اس میں پھر کیا بات ہے جماعت اسلامی کو؟ جی سارے جتنے بھی آتے ہیں وہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، سب کے نعرے دیکھ لیں، سیاستدانوں کے، ساری پولیٹیکل فورسز کے نعرے دیکھ لیں، وہ تو آتے ہی عوام کے لیے ہیں۔ دیکھیے، وہ جتنے عوام کے لیے آئے ہیں وہ 13 گندے انڈے تو ساری ایک ٹوکری میں جمع ہو گئے نا، تو وہ تو سارے ایکسپوز ہو گئے۔ وہ جو اب تک کے فراڈیے جتنے تھے وہ سارے فراڈیے تو ایک ٹوکری میں جمع ہو گئے۔ مگر اسامہ رضی صاحب، لوگ ان کو ووٹ دے کے لاتے ہیں، جن کو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، جن پہ آپ یہ تنقید کر رہے ہیں، یا جن کو ان القابات سے پکار رہے ہیں، ان کو تو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا۔ اس ملک میں ووٹ نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ یہاں پہ تو ووٹ ہے ہی نہیں، ووٹ آزاد۔ تو الیکشن تو ہوتے ہیں اسامہ رضی صاحب، آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ووٹ ہوتا ہے، الیکشن اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ بائیکاٹ کر دیا کریں پھر الیکشن کا۔ یہ عوام نے تو 9 لاکھ ووٹ جن کو دیے ان کا میئر نہیں بنا، 3 لاکھ کا میئر بن گیا، تو آپ کس ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ووٹ تو دیے عوام نے، عوام نے 9 لاکھ ووٹ نہیں دیے۔ ایک پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ اپنا میئر بنائیں، اس کو ڈیمولش کس نے کیا؟ مگر وہ کہتے ہیں وہ ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا میرے بھائی، یہ کراچی شہر میں ہوا ہے۔ آپ چھوڑ دیں بقیہ لاڑکانہ کو اور سکھر کو اور جیکو آباد کو اور لائل پور کو اور اندرون ملک جتنے شہر ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا آپ تصور کریں۔ جو یہاں پہ ہوا ہے یہ آپ کا سب سے ماڈرن، سب سے بڑا اور سب سے آزاد شہر ہے۔ بقیہ جگہوں پہ نہ اتنی آزادی ہے نہ وہ اس طرح کے شہر ہیں۔ یہاں تو شہر کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے تو جن کو ہم شہر کہتے ہیں نا، اس سے بہتر تو جو ہے عالمی دنیا میں گاؤں پائے جاتے ہیں۔
تو جماعت اسلامی پہ بھی یہ لوگ سوال کریں گے نا کہ آپ اس شہر میں ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہیں، کہاں ناکامی ہوئی جماعت اسلامی سے، کہاں کوئی غلطی ناکامی ہوئی؟ نہیں ہوئی، ناکامی ہوئی نہیں ہے، یہ صرف حکمرانوں کا قبضہ ہے. پہلے سے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ جیتے گا، وہ ہارے گا، وہ سیٹ فلاں کو دیں گے، وہ سیٹ فلاں کو دیں گے. اس طرح فیصلے کرتے ہیں جیسے شیر مادر ہے یہ، ان کے باپ کا ملک ہے یہ، جو چاہے فیصلہ کرے اس ملک میں، اور طاقت اور ڈنڈے سے غلام بنا کر رکھیں سب کو. یہ ہوتا ہے اس ملک میں. تو وہ جو ڈنڈا ہے اس پر عوام اس کے مد مقابل آپ کے پاس اچھی خاصی طاقت ہے. آپ لوگ کہیں نہ کہیں یہ تصور یا یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ناکامی ہوئی ہے؟ آپ لوگ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے آپ کو رائٹ کہہ رہے ہیں مگر الٹیمیٹلی بھائی ہاکی کے گراؤنڈ میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دے تو ہم ہاکی کے پلیئر سے یہ کہیں کہ آپ تو ناکام ہو گئے. وہ بھائی ہاکی ہو کہاں رہی ہے؟ گلی ڈنڈے کا نام جو ہے وہ ہاکی میچ رکھتے ہیں آپ. مگر یہ بھی بتائیں کہ وہ جو تماشے میں جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر وہ گراؤنڈ چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تالیاں بھی بجا رہے ہیں اپنے اپنے سیاسی جماعتوں کے لیے، ان کو جیتنا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اس گراؤنڈ سے وہ نکل کیوں نہیں جاتے؟ اور وہاں پر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا یا بس کریں؟ یہی تو سوال اٹھا رہی ہے اب یہ قوم. آپ تک اطلاع پہنچی نہیں. حالات کافی شفٹ ہو چکے ہیں. حالات اب وہ نہیں ہیں جو 70 میں تھے، جو 80 میں تھے، جو 90 میں تھے. مگر یہ بھی بتائیں اسامہ رضی صاحب، یہ جو باتیں ہیں نا یہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں. ملک الگ ہو گیا اور ہمیں جو ہے وہ یہاں پر خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. بھائی دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ نہیں، یہ مثالیں تو آپ اپنے ملک میں دیتے تھے نا کہ تمہاری تو ٹکے کی اوقات نہیں ہے، ٹکا بھی بڑھ گیا ہے، اب روپے کی قدر جو ہے اس سے کم ہو گئی ہے. یہ تو ہم اپنے پتا ہے آپ کو ان کے ریزلٹس پتہ ہیں کتنے ہیں جو یہاں پہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ؟ 35 بلین ڈالرز ان کے ریزلٹس ہیں خالی. تو پھر دیکھیں نا، لوگ تو سوال یہی کریں گے نا، پولیٹیکل فورسز جو ہے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں. بھائی پولیٹیکل فورسز یہاں رہی نہیں. یہاں پہ یا تو مارشل لا رہے ہیں یا فیوڈل. دو آمریتیں رہی ہیں یہاں پہ، مارشل لائی آمریت یا جاگیرداروں کی آمریت. اور یہاں پہ اس کے علاوہ کیا رہا ہے؟ لوگ کس سے پوچھیں گے؟ لوگ تو پہچانتے نہیں تھے، لوگ اب سمجھ گئے، اب پہچاننے لگے ہیں. مسئلہ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اب پہچان کے بعد اپنی قسمت بدلنے میں یہی عوام، یہی لوگ اپنا کردار ادا کرتے بھی دکھائی دیں گے. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ ان کو موبلائز کر سکیں گے؟ دے رہے ہیں اسی کو بالجبر. اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہو کہ وہ اس کو روک لے گا. عوام تو اب عوام نے بہت بڑی پیش رفت کی ہے. یہ بہت قوموں کی زندگی میں بہت کبھی کبھی یہ مرحلے آتے ہیں کہ قومیں اس طرح سے حقیقت کو سمجھ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس مقام پہ پہنچ گئی ہے. اس مقام تک پہنچ گئی ہے. اور اسامہ رضی صاحب بہت شکریہ، آپ اس اہم ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے، احتجاج کے اوپر. ناظرین، جماعت اسلامی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ کرے گی اور علامتی طور پہ کچھ وقفے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اپنی اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پر کھڑی کر دیں گی. اسامہ رضی تھے، سینئر لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے. ان سے تفصیلات لینے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم چیزوں کو جس طرح احتجاج، پیٹرول کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں، ان سے سوال کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں کہ جی ماضی میں بھی بہت سارے احتجاج ہوئے ہیں مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا، اور اس کے بعد قیمتیں مزید بجائے کہ کم آنے کو ہوتی وہ اور مزید بڑھتی گئیں. آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کو اٹھاتے ہیں، آپ کچھ سال پہلے اس کی قیمت اٹھائیں اور آج کی اٹھائیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. آپ چاہے کھانے کی چیز ہو، کوئی پینے کی چیز ہو، یا کوئی استعمال کرنے کی چیز ہو، یا اگر ایسی کوئی بھی چیز ہو وہ آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کی قیمتوں میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. سوال یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے مگر ان ٹیکسز کو دینے کے باوجود بھی اس ملک کے عوام کو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کیا ان کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کو محکمہ صحت کی جانب سے ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں بہتر صحت کے مواقع مل رہے ہیں؟ کیا ان کو سیکیورٹی پراپر مل رہی ہے؟ نجی سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے
کیا وہ مل رہی ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اس شہر کے اور بالخصوص اور دیگر ملک میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو ستا رہا ہے کہ آخر وجہ بتا دیں کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ اس جگہ پر تمام ٹیکسز جو یہ قوم نہیں دے پا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ دے رہی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ سوال ان کو بہت بے چین کرتا ہے، جس کا وہ سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں، مگر ان کو ابھی تک جواب دینے والا ان کو لگتا ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ مگر ایک وقت شاید آئے گا، جس طرح گفتگو اور بات چیت اور دیگر سوشل میڈیا پہ اظہار کیا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید وقت آئے کہ کوئی نہ کوئی کھڑا اور بتائے، جی جواب دینے کے لیے کوئی آئے اور بتائے کہ یہ معاملات ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم ایک اہم ایشو ہے ہسپتال سے ہی ریلیٹڈ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر ابھی ہم چاہتے ہیں ایک بریک پہ اور ہم لوٹیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ایک ہسپتال کے اندر آج دورہ کیا گیا ہے اور ان دوروں سے بات کب آگے بڑھے گی، کب بہتر سرکاری اسکولوں میں اور سرکاری صحت کے اداروں میں جو ہے وہ بہترین سہولیات مل سکے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔